اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اور سید آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اور ہم آج بات کرنے والے بہت سی چیزیں جو اس وقت پاکستان کے منظر نامے پہ کئی چیزیں ہو رہی ہیں، جن میں سب سے سمجھیے ایک سنسنی خیز اور سب سے گھٹیا جو بات ہو رہی ہے اس وقت، وہ یہ اس اداکار شاہد جو تھا نا، یہ مجھے کافی پسند تھا۔ جب کافی پاکستان کی فلمیں بنتی تھیں اچھی، ندیم، محمد علی، وحید مراد، شاہد مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے انور مسعود ایک شاعر ہیں جو مزاحی شاعری کرتے ہیں، ہمارے بڑے، وہ بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ ان دونوں کے بیٹے جو نا بہت ہی بغیرت نکلے۔ عمار مسعود اس کا بیٹا ہے، انور مسعود کا۔ انور مسعود بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے ان پہ۔ اور شاہد کا بیٹا جو یہ کامران شاہد ہے، بہت ہی، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے گھٹیا نکلیں گے دونوں، لیکن نکلیں گے۔ کامران شاہد اب جن کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے بڑے عرصے سے عثمان ڈار کے پیچھے آپ نے دیکھا لگے ہوئے تھے۔ عثمان ڈار کو تنگ کیا جا ہر طرح سے، گھر سے نکال دیا، پیچھے سامان پھینک دیا، توڑ پھوڑ کر دی، بزنس بند کر دیا، اور سارا کچھ ہم دیکھتے رہے، سارا ڈرامہ پچھلے 18 مہینے میں ہم نے سب کچھ دیکھا۔ تو اب اس کی آخر آ گئی ہے، اب وہاں پہ پہنچ گئی چیزیں۔ عثمان ڈار نے اس کے کامران شاہد کے پروگرام میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اس نے یہ بتایا کہ عمران خان ذمہ دار ہے ہر چیز کا، عمران خان بہت ہی ایول آدمی ہے، عمران خان یو نو وہی جو اسکرپٹ ہے، وہ چیزیں اس نے بات کی۔ سید، آپ نے دیکھا، آپ ان ٹچ ہیں اس سے، آپ کے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے عثمان ڈار سے؟ بہت دو تین پاسبلٹیز ہیں، اس پہ آپ بات کیجئے پھر کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی بہت سے لوگ جو ہیں جن کے دل میں چوٹ تھا، پہلے انہیں ذرا سا ماحول ملا ایسے تو وہ آ گئے کھل کے سامنے، جیسے یہ فیاض چوہان ہے، فردوس عاشق احوان ہے، فواد چودھری ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے لوگ جو ہیں جن پہ سختی بہت زیادہ ہوئی ہے، وہ کس طرح قابو آگے بیچارے نکل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس کی وجہ سے کر دیا اس طرح کے بیانات۔ عمران خان نے پہلے سب سے کہا ہوا ہے کہ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہہ دو اور اپنی جان چھڑاؤ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے پس منظر میں کیا ہے، اور یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ سر، اس سے پہلے کہ میں عثمان ڈار کی بات کروں، سب سے پہلے میں اس عظیم ماں، اس عظیم عورت جس نے عثمان ڈار جیسے بیٹے کو پیدا کیا، اور جو اس نے دلیری اور شجاعت کا جو آج مظاہرہ کیا ہے، اس ماں نے انٹرویو کے فوراً بعد ہی جو اس نے چیلنج دیا، جو سیال کوٹ سے وہ نون لیگ کا جو بھی ہے رہنما، اس کو کہ میں لڑوں گی اب الیکشن، اور میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا چیلنج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پورے ملک بھر کو، پوری نیشن کو، یہ اس ماں نے ایک للکارتا ہوا ایک اتنا زبردست پیغام دیا ہے کہ اب جو ہے نا، مائیں ساری کھڑی ہو جاؤ۔ یعنی کہ وہ جس طرح آپ وہ سینگ ہے نا نیپولین کی، کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے عظیم مائیں دو اور میں تمہیں عظیم قوم بنا کے دکھاؤں گا۔ تو یہ اس طرح کی عظیم مائیں، یہ جو عثمان ڈار ہو گئے، شہریار آفریدی ہو گئے، یہ آپ کے جتنے بھی ہیں، ارشد شریف، عمران ریاض، ہمارے سب ہمارے جو سب سے ایڈمائربل لیڈر عمران خان، ان سب عظیم ماؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کی یہ جو لڑ رہے ہیں جنگ، یہ ان ماؤں کو جاتا ہے۔ کتنی دلیر ماں ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ تمہاری ماں کا ریپ کر دیں گے، تمہاری بہنوں کا ریپ کر دیں گے۔ اس کے باوجود میں اس ماں کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح انہوں نے آج چیلنج دیا۔ اب جہاں تک عثمان ڈار کی بات ہے، عثمان ڈار نے ایک محب وطن ہونے کے ناطے، ایک صحیح پی ٹی آئی کے کارکن ہونے کے ناطے، انہوں نے کافی قربانیاں دے دی تھی، اور جس طرح ان کو فزیکلی اور مینٹلی مارا گیا ہے، ابیوز کیا گیا انہیں، تو یہ ایک دیکھیں، آپ پیغام تو کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ جو گون ہے، جیسے یہ جو کامران شاہد جو ہے، یہ ایک گنڈے کی طرح بیٹھا ہوا تھا اس شو میں۔ آپ کو پتہ نہیں لگا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک جو اس سپاٹا سا بھیجتے نا ساتھ، یہ جو گورنمنٹ امپلائیز جو ہوتے ہیں ساتھ آپ کے، وہ
वैसे भी पांडा सा है वो, पांडा सा वो उसके साथ बैठा हुआ था, और वो उसके ऐसा लग रहा था कि मुंह में बार बार वर्ड्स डाल के उसे रिमाइंड करवा रहा है कि तुमने क्या क्या बोलना है। ये तो एक अंदाजा हो गया कामरान शायद जो है इंतहा किस्म का बेहिस, और इसमें गैरत इस इंसान में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपने देखा होगा कि फिर उसने बार बार दो तीन दफा शायद इंटरव्यू में ये भी बोला था कि आप जो हो क्या कोर्ट में जाके ये बोलोगे। तो ये उसने, और आपने एक चीज जो नोट की होगी इंटरव्यू के एंड में, एक इनडायरेक्टली बहुत भारी बात कर गया जो उस्मान डार है। उसने कहा देखें, एक मैं आपको चीज बता दूं, भुट्टो की आवाज बंद करने की कोशिश की थी, भुट्टो आज भी सिंध में जिंदा है, आज तक, बल्कि पूरे मुल्क में। उसने कहा नवाज शरीफ जला वतन है, सही है। और इसने एंड में इस तरह की बात की कि जब इंटरव्यू खत्म हो रहा था, नवाज शरीफ जला वतन है, उनकी पार्टी अभी भी कायम है, उधर ही थी। अब जाके जाहिर बात है इमरान खान साहब ने इतनी बुरी तरह ने एक्सपोज कर दिया। और उसने फिर एंड में एक और, फिर एंड में उसने पीटीआई का जिक्र किया कि खान साहब जेल में हैं लेकिन अभी भी उनकी पार्टी इस वक्त सबसे स्ट्रांग और सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो उसने इनडायरेक्टली इनको ये भी मैसेज दे दिया कि आप जो मर्जी कर लें, आप ये जो तूफान आ गया है, जो अब लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस जो क्रिएट होगी उसे आप रोक नहीं सकते। अब मैं इसको फ्यूचर में ऐसे देख रहा हूं कि देखें, आप कोई भी बात आके कह दें, बाद में आप कल्टी मार सकते हैं, सही है ना। आप कोर्ट में जाके आप बोले ना, आप कुछ भी आप गोल कर दें अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो आप वक्ती तौर पे कर सकते हो। ये इतनी बुरी तरह जुल्म और जबर कर रहे हैं लोगों पे कि जो ये टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है ना, जिस तरह ये उनको उनसे उगलवाते हैं, ये उनके साथ वो वाली हरकतें कर रहे हैं। मैं इन लोगों को चैलेंज देता हूं कि ये अपने आर्मी के बंदे जो है ना, जो उनके ट्रेंड हैं, अपने जनरल्स के साथ ये करें, वो 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनकी इतनी अय्याशी वाली जिंदगी है इन जनरल्स की, जो ये ऑर्डर्स दे रहे हैं और ये अपनी पूरी आर्मी को जो गंदा कर रहे हैं। जो ये टॉर्चर इमरान खान बर्दाश्त कर रहा है, ये 2 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनकी हत्या के बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। जो जो तो ये देखें कि कितनी ज्यादती कर रही है अपने ही लोगों के साथ। खैर, जहां तक उस्मान डार की बात है, वो तो आपने देख लिया कि मुझे जो अब ट्रेंड नजर आ रहा है कि उसने जान तो छुड़ाई अपनी, लेकिन मुझे फ्यूचर में जो ट्रेंड नजर आ रहा है अब होगा ये कि जो पीटीआई के एतमाद वाले लोग हैं, जो अच्छे, जो लॉयल नजर आए हैं, वजात अभी हमें जैसा फरूख हबीब हो गए, जिन लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं वाकई, मुझे ये नजर होता आ रहा है कि फ्यूचर में इनके जो घर वाले हैं, इनकी माएँ हैं या इनकी बहनें हैं, ये लोग आके अब इलेक्शन लड़ेंगे। और अब पीटीआई अगर किसी, मैं कहता हूं ना, किसी दरख्त को भी कहेगी ना कि वोट डाल दो, तो जिस इलाके से, तो वो उसको, वो दरख्त इनसे जीत जाएगा। तो ये हिसाब हुआ है। यानी कि किसी जानवर को भी अगर कहेंगे वो वोट डालो, तो वो जानवर इनके अगेंस्ट जीत जाएगा। तो मुझे ये फ्यूचर में नजर आ रहा है कि होगा ये कि अब ये लोग नहीं लड़ेंगे, इनके जो फैमिली वाले हैं या कोई भी जो एतमाद के बंदे हैं इनके, ये उनको अपने टिकट के थ्रू लड़वाएंगे। बाद में फिर वो फिर दोबारा री इलेक्शन करके आप वापस सीट में आ सकते हो, एक दफा आपके पास पावर आ जाए। तो मुझे ये होता नजर आ रहा है। देखिए सहित आपने नेपोलियन का जिक्र किया। तो माँ की अहमियत तो हर दौर में, हर मुआशरे में रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम में जो, कुरान में हर जगह पे माँ के कदमों तले जन्नत है से लेकर माँ की तरबियत और ये कि ये इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। जब एक मर्द इल्म हासिल करता है तो कहते हैं कि जी एक इंसान ने इल्म हासिल कर लिया। जब एक औरत इल्म हासिल करती है तो वो कहते हैं जी पूरे खानदान ने इल्म हासिल कर लिया, पूरी सोसाइटी में चला गया। तो नेपोलियन जो था वो उसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था हर दौर में। आप ये देखें माँ ने, और माँ की अहमियत की एक रीजन, ठीक है ना। तो उस्मान डार का जहाँ तक ताल्लुक है, उनकी फैमिली ने बहुत कुर्बानियां दी हैं उनके अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से। वो सबको तकलीफ पहुंचाई गई, ठीक है ना। अब जो है, जब रियासत कमजोर होती है ना सैयद, और जब लीडर्स नहीं होते ताकतवर, और जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है, लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है रियासत में से, फिर अफवाहें जन्म लेती हैं, फिर तरह तरह के वसवसे फैलते हैं,
پھر یہ جو فساد پھیلانے والے ایجنٹ ہیں یہ طاقت پکڑتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان ڈار کی والدہ کی بیان کے بارے میں بھی مختلف طرح کی افواہیں گردش میں کر رہی ہیں، لوگوں کا کچھ کا انالیسز یہ ہے کہ جی یہ انہوں نے کمپنی والوں نے خود کروایا ہے تاکہ عثمان ڈار سے غصہ کم ہو لوگوں کا، اس کے بارے میں اتنا نہ کریں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، اچھا ڈائیورژن ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کر رہی ہے۔ یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی ضرورت کی بات ہے، انہوں نے بات کی ہے۔ تو اگر ساری مائیں ہماری، ساری بہنیں فی الواقعی حقیقتاً ایسے کھڑی ہوں، حقیقتاً ایسے اپنے بچوں کی تربیت کریں، حقیقتاً اصولوں پہ ایک اور سمجھوتا نہ کریں، تو عمران خان، عثمان ڈار اور باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ آپ کو اس قوم میں بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ بے شمار بچے ہیں ہمارے جن کی مائیں ان کی بڑی محنت اور بڑی ہمت سے تربیت کرتی ہیں اور اس کا رزلٹ آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مجھے نہیں پتا، ابھی آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ شہریار آفریدی اور شاہ محمود قریشی اور میاں محمود رشید اور یہ باقی سارے لوگ جو ہیں، پرویز الہی وغیرہ، کوئی ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، کمپنی والے انہیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں غلطیاں ان سب نے بہت کی، سب لوگوں نے کیپیسٹی ان لوگوں نے بلڈ نہیں کی اپنی۔ عمران خان کے معیار میں اور ان کے معیار میں سمجھے وہ اگر ادھر ہے نا، تو یہ وہ ساتویں آسمان کے بلندی تک پہنچا ہوا۔ میں ایک ویسے سمبولک بات کر رہا ہوں، یہ مولوی میرے پیچھے نہ پڑ جائیں گے، تو یہ باقی لوگ جو ہیں وہ ساتویں زمین کے نیچے پہنچے، اتنا ان کا فرق ہے انٹلیکچولی، محنت کرنے میں، باقی چیزوں میں۔ اور ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو، عمران خان کو، عمران خان کی حکومت کو، پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے عوام۔ اسد عمر کو عمران خان نے 2013 کے الیکشن سے پہلے نامینیٹ کر دیا تھا کہ یہ وزیر خزانہ ہو۔ 2018 میں الیکشن جیتنے کے بعد، حکومت بننے کے بعد اگلے 9-10 مہینے تک اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس سے بڑی ڈس سروس کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ان لوگوں کو کریڈٹ مت دیجیے، ان لوگوں میں دیکھیں وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئی، یہ مرزا غالب نے فرمایا۔ تو آپ کی وفاداری جو ہے نا، وہ آپ کے افیلیشن سے، آپ کی پرفارمنس سے، آپ کے کیا کرتے ہیں، آپ کی جب ایک آپ اوتھ لیتے ہیں یا جب ایک وعدہ کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرنا وفاداری ہوتی ہے۔ ڈائلاگ بازی کرنا، پھنس جانا سچویشنز میں، وہاں پہ جا کے مظلوم بن جانا، یہ وفاداری نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب فاروق حبیب نے وہ گاڑی کے سامنے ہاتھ رکھ کے اور اسے روکنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جو ایک وہ فواد چودھری کو شاید وہ لے جا رہے تھے، اسے عدالت نے چھوڑ دیا تھا تو اسے پکڑ کے اسلام آباد لے جا رہے تھے، یہ پتہ نہیں کون تھا، اسے لے جا رہے تھے۔ یاسمین راشد نے ایک بڑک ماری تھی جب وہ ہو رہا تھا، جب شفقت محمود کہیں غائب ہو گیا تھا کھانا کھانے کے لیے، تو یاسمین راشد ایک دم سے بن گئی لیڈر۔ تو لیڈرشپ کا اتنا فقدان ہے، کوئی بھی آگے آ جاتا ہے ہم اسے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ عمران خان کے قریب بھی اس کی ٹیم نہیں پہنچی، ان لوگوں نے کسی طرح سے اسے سپورٹ نہیں کیا۔ اب لے دیکھیں، بدقسمتی یہ کہ ہمارے پاس یہی دال دلیا ہے، یہی لوگ بچے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں جنون لیڈرشپ آ رہی ہے، شیر افضل مروت کو آپ دیکھیں جو بہت بہادر نر بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی فیملی کو وہاں سے ہٹا دیا ہے تاکہ کئی اگر نقصان ہو تو اس پہ پریشر نہ فیملی کی وجہ سے ڈال، کیونکہ فیملی کے ہاتھوں بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، جتنے مرضی ہے بہادر، بڑے بڑے بہادر لوگ اس کے آگے گھٹنے، ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا، ہر کوئی عمران ریاض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عثمان ڈار پہ آتے ہوئے دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس کا کیا ہوگا، وہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے اعظم خان، اس سے پہلے اور بڑے لوگوں کے وہ کیا تھا جو احتساب والا تھا ان کا مشیر جو تھا عمران خان کا، کیا نام تھا اس کا، احتساب والا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میرے ذہن سے خیر نام نکل گیا ابھی اس کا، وہ بھی تھا سب کا کہ، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی ان لوگوں نے کہا تھا، بشرا بیگم کے بارے میں، کہ جو ٹوٹ گئے ہیں یہ چھوڑ دیں گے، یہ اب یہ کر دیں گے، اب ان کا بیان آ جائے گا، اب یہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہو اعظم خان پہ تو بہت ہی بڑا ڈرامہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن کیا ہوا پھر؟ کچھ بھی نہیں۔
اب جو چیز چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ دن ہے اور رات ہے. اگر آپ پیچھے چلتے جائیں نا آپ کو سم ٹائم بات بڑی ہو جاتی ہے، لیکن آپ تاریخ سے اگر سبق نہیں سیکھتے تو پھر آپ وہی غلطی دہراتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی مارشل لا آئے ہیں وہ سیاستدانوں کی کمزوریاں تھیں، اس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو کوئی بھی اپنے آپ کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتا. جب یحییٰ خان ایوب خان تھا، اس نے امریکیوں کے بہت سیٹوں سینٹوں سارے معاہدوں میں جکڑ لیا تھا پاکستان کو، اور وہ پوری طرح، ایون دو سیاستدانوں نے اس سے پہلے کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس نے پوری طرح امریکہ کے گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے. پھر انہوں نے یحییٰ خان وہ ایوب نے کے دور سے شروع ہو گیا تھا. انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کوئی پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں کیا ہے. کچھ بھی مانگ سکتے تھے اس وقت، امریکہ اتنا ڈیسپریٹ تھا. پھر ضیاء الحق آ گیا، اس نے اس وقت امریکہ اتنا ڈیسپریٹ تھا، ضیاء الحق کچھ بھی مانگ سکتا تھا ان سے پاکستان کے لیے، لیکن اس نے اپنے لیے اقتدار مانگا. ایوب خان نے وہی مانگا. پھر اس کے بعد مشرف آ گیا. مشرف کچھ بھی مانگ سکتا ہے. ترکی نے، مصر نے، انہوں نے اپنے قرضے معاف کرائے. انہوں نے اسے کہا جی ہم پارلیمنٹ ہے اس کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کرے گی. اس طرح سے انہوں نے اپنا ویٹ ڈال کے اور فائدے اٹھائے اپنی قوم کے لیے. ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر آپ اپنے سیاستدانوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور فوجیوں کو دوسری طرف رکھتے ہیں تو دونوں ہی ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. دیکھیں بھٹو نے سویلین مارشل لا لگایا تھا. نواز شریف کا جب موقع ملا اس نے ادارے توڑے ہیں، ادارے برباد کیے ہیں، لوگوں کو اس نے کوئرس کیا، فوج کو اس نے خراب کیا. ان سب نے مل کے، اور جب ان کا مفاد ہوا تو اکٹھے ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں سب ایک طرف ہے، اور پاکستان کی عوام ایک طرف ہے، جن کا ایک لیڈر ہے جس سے ایک سے انہیں امید ہے، اور وہ عمران خان، اور اسے پکڑ کے ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. اور یہ گیج کرتے رہتے ہیں اس قوم کا ٹیمپریچر، یہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ان کا مزاج کیا ہے، یہ کیا کرنے والے ہیں، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. تو اس کے حساب سے چل بات وہاں پہ آ جاتی ہے. عثمان ڈار ہو، اعظم خان ہو، جو مرضی آ جائے، جو مرضی آ جائے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، نہ عمران خان کو، نہ پاکستان کو، نہ عوام کو. نقصان پہنچے گا ہمارے عوام کے اپنے خواب غفلت میں رہنے سے. ہم نہیں اٹھیں گے، ہم اپنا حق نہیں مانگیں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. جب ضرورت ہوگی، جب ووٹ دینے کی، جب جو کرنے کی وہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا. باقی جتنے مرضی آپ ڈرامے کر لیں، جیسی مرضی سازشیں کر لیں، ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، اس وقت سے لے لیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنی ریاستیں سلطنتیں بنی ہیں، ان سب میں یہ ہوتا رہا. ان کے بعد ہوتا رہا ہے اسلامی، جنہیں ہم کہتے رہے ہیں، ساری ریاستیں اور سلطنتیں اور خلافتیں بنی ہیں، ان سب میں یہ ہوتا رہا ہے. نارتھ انڈیا جو ہے سازشوں کا گڑھ ہے، یہاں پہ محلاتی سازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو یہاں پہ زیادہ ہوتا رہا ہے. یہاں پہ انقلاب کبھی نہیں آیا. پنجاب خاص طور پہ زرخیز زمینیں ہیں، تو یہ لوگ زمینوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہمارے پنجابیوں سے سکھ بہتر نکلے، کیونکہ سکھوں نے ہمیشہ غیر ملکی جو جتنے بھی حکمران آئے، جو وہ ہمارے لیے وہ مسلمان تھے، ان کے لیے وہ حملہ آور تھے، جنہوں نے ان کے ریاست پہ حملہ کیا تھا، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے رہے. ہم نہیں ہوئے. ہمارے پنجابی جو ہیں، جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، یہ کنگز پارٹی جو تھی اس ٹائم پہ مسلم لیگ کے خلاف، اس کا حصہ بن گئے تھے. سارے وڈیرے اکٹھے ہو گئے تھے. پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر یہ سارے وڈیرے آ گئے قائد اعظم کے ساتھ. انہوں نے نہ اچھی لینڈ ریفارمز ہونے دی ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایگریکلچر ٹیکس لگنے دیا ہے، نہ انہوں نے ملک کو ترقی کرنے دی ہے. چاہے بلوچستان میں فوج کو اتنا بڑا ویکیوم انہوں نے کریٹ کر کے دیا وہاں کے وڈیروں نے، کہ ان لوگوں نے بڑی ویلکم کیا. دیکھیں طاقت کسے بری لگتی ہے. آپ کو ابھی آفر دیں، کور کمانڈر تو چلیں بڑی بات ہے، آپ سے کہنا کہ جی یہ کمپنی کے سی ای او لگ جائیں اور یہ خزانے کی آپ کریں، زمینیں آپ لے لیں، تو موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے آپ لیں نہیں، لیکن آپ سوچیں گے ایک دفعہ ضرور یار what is this. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ اپنی حق یا اپنی طاقت ریلنکوش کریں گے یا کسی کے دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر لے گا، بڑی ہنسی خوشی لے لے گا. کوئی بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو ریفیوز کریں گے اس چیز کو. تو میرا اس پوری بات کا کرکس یہ ہے کہ جب لوگ
اکٹھے ہو کر منظم ہو کے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے تو کوئی عثمان ڈار، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ، کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان، کوئی امریکہ، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ امریکہ اس سے بری حالت میں ہوتا تھا جس حالت میں ہم ہیں۔ جاپان پہ واحد ملک ہے جس پہ 2 ایٹم بم گرائے گئے تھے، اس کا اتنا برا حال تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ چائنیز کو افیمیوں کی قوم کہتے تھے، یہ افیون کھا کے سوئے پڑے رہتے تھے۔ انگریزوں نے 2000 لوگوں کے ساتھ پورے بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا۔ انڈیا آپ دیکھیں، بائی شیئر ریزن آف دیئر اسٹرینتھ، پاپولیشن اسٹرینتھ اور دیئر پالیسیز، اسٹیبلٹی وہاں پہ رہی اور پالیسیز رہی۔ سیاستدان وہاں پہ بھی کرپشن ہے، امریکہ میں بھی کرپشن ہے، جاپان میں بھی کرپشن ہے، لیکن باقی قوم اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران خان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے یہ ایک سمجھے پیغمبرانہ کام کیا، پیغمبروں کی سنت پہ اس نے عمل کیا، اس نے قوم بنائی۔ اب یہ اس قوم کا کام ہے کہ ان سب لوگوں کو، چاہے وہ کامران شاہد ہو یا صحافی ہیں یا جج ہیں یا باقی جتنے ہمارے طبقات ہیں، ان سب سے اپنے حقوق لیں، ان سب کو اکاؤنٹیبل کریں، ان کا احتساب کریں، انہیں کھڑا کریں کٹہری میں، ان سے کہیں کہ تم نے 75 سال کیا کیا ہمارے ساتھ۔ جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت کوئی چیز بہتر ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس طرح چلتا رہے گا، کوئی بہانہ بنے گا، کوئی چیز آ جائے گی۔ 20 سال پہلے تو عثمان ڈار نہیں تھا نا، 20 سال پہلے تو کامران شاہد نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی تھی نا، 20 سال پہلے تو یہ جرنل بھی نہیں تھے، دوسرے جرنل تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو 20 سال پہلے بھی یہی ہوتا رہا تھا۔ ڈیٹیریٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ڈیٹیچ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں سیاست میں اچھے لوگ؟ ہم اچھے لوگ ہیں تو ہم کیوں نہیں ہیں پھر سیاست میں؟ جب سیاست ہمارے مستقبل پہ، ہماری نسلوں کے مستقبل پہ اثر انداز ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں اس سے پیچھے رہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھا سکتے، نماز کیوں نہیں سکھا سکتے؟ اگر نماز بھی ہمارے لیے اہم ہے، قرآن بھی اہم ہے، اللہ بھی اہم ہے، رسول بھی اہم ہے، بچے بھی اہم ہیں، تو کیوں ہم 15 منٹ نہیں دے سکتے؟ اور جب پھر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کس چیز کا گلہ کرتے ہیں؟ یہ تو گلہ نہیں بنتا نا۔ تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے میرے دوستو کہ آپ کو اپنی قسمت خود لکھنی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، چاہے عثمان ڈار آ جائے، چاہے کامران شاہد آ جائے، چاہے اعظم خان کے بیانات لے آئیں، چاہے جنرل آ جائیں، چاہے جج آ جائیں، جو مرضی آ جائیں، متحد ہوں گے تو آگے چلیں گے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو حق ملے گا۔ حق کوئی بھی آپ کو آسانی سے نہیں دے گا۔ تو یہ ہے، یہ چیز ہے، یہ باٹم لائن ہے میری۔